ابھی ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنے بیان کے اندر کہا کہ دنیا میں بہت سے نامور علماء کرام ہیں، لیکن ان کے اندر جو چوٹی کے عالم دین ہیں، جو سر فہرست ہیں، ان کے اندر وہ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں۔ سوچا تھا کہ تیری سادگی پہ لکھوں ایک غزل، شاعر کہتا ہے سوچا تھا کہ تیری سادگی پہ لکھوں ایک غزل، افسوس کہ تیرے معیار کے الفاظ نہ مل سکے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج میں آپ حضرات کو ایک ایسی شخصیت کے تعلق سے، ان کی زندگی کے تعلق سے، ان کی خدمات کے تعلق سے کچھ باتیں بتانے جا رہا ہوں۔ اگر دیکھا جائے تو ان کی ذات، ان کی شخصیت تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ وہ ایک متعارف اور معروف شخصیت ہے جن کو دنیا شیخ الاسلام کے لقب سے جانتی ہے۔ میری مراد جناب حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت سے جو خدمات لی ہے، پورے ملک ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر جو حضرت کا چرچا ہے، جو حضرت کا علمی خدمات کے تعلق سے جو حضرت کا تعارف ہوا ہے، یقیناً آپ میں سے ہر ایک ہی جانتا ہوگا۔ حضرت والا نے دین کے ہر میدان کے اندر، دین کے ہر شعبے کے اندر، ہر لائن سے، ہر جہت سے دین کی خدمت کی، چاہے ہو تصنیف کا میدان ہو، یا یہ کہ تقریر کا میدان ہو، یا تدریس کا میدان ہو، ہر طرف سے حضرت والا نے دین کی خدمت کی ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کی ذات سے کام لیا ہے۔ اگر تصنیفی کام دیکھا جائے تو حضرت نے کئی سو کتابیں لکھی ہوگی۔ 10 کتابیں آپ نے عربی زبان میں بھی، اردو زبان میں بھی، بڑی بڑی کتابیں جو حضرت نے تصنیف فرمائی۔ درس و تدریس کا سلسلہ جو حضرت نے کم عمری سے شروع کیا، اور آج اس ضعف اور کمزوری کے عالم کے اندر بھی حضرت جو ہے درس و تدریس کا سلسلہ ابھی تک رواں دواں ہے۔ تصنیفی سلسلہ بھی ابھی اسی طرح سے اور اسی نہج اور اسی طریقے کے مطابق چل رہا ہے جیسا کہ انہوں نے بچپنے میں شروع کیا تھا۔ ابھی آپ اپنی اسکرین پر دیکھیں کہ حضرت والا اس عمر کے اندر بھی اور اس ضعف اور کمزوری کے باوجود کس طرح سے راتوں کو جاگ کر کے ابھی تک دین کی خدمت کے لیے کس طرح سے اپنے آپ کو منہمک رکھتے ہیں، کس طرح سے ان کا لگاؤ ہے دین کی خدمت کو لے کر کے، کہ رات میں لکھتے لکھتے، تصنیفی کام کرتے کرتے حضرت والا اپنی کرسی پر سو جاتے ہیں، آنکھ لگ جاتی ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی کو اپنے کام کے ساتھ میں، اپنے مشغلے کے ساتھ میں جب آدمی کو محبت ہوتی ہے تو یہ اس کا نتیجہ ہوا کرتا ہے۔ خیر، حضرت والا کی جو ذات اور جو شخصیت ہے یہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ملک نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر حضرت والا کو ایک عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، چاہے ہو ائمہ حرمین ہو، یا یہ کہ جتنے مسلم ممالک ہیں، ہر شخص اور ہر ملک یہ چاہتا ہے کہ حضرت والا ہمارے یہاں کی شہریت قبول کر لے، ہمارے یہاں رہنے کو ترجیح دے۔ تو گویا حضرت والا کی ذات اور شخصیت ایک بہت بڑی شخصیت ہے، اور ملک دنیا کے جو نامور علماء کرام ہیں ان کے اندر حضرت والا کا جو نام ہے وہ سر فہرست ہے۔ لیکن میں آپ کو ان ساری چیزوں سے ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ حضرت والا کو اللہ رب العزت نے اتنا بلند مقام، اتنا بلند مرتبہ دیا ہے، دنیا کے جس کونے میں جائیں حضرت کو ماننے والے، حضرت کے عقیدت مند، حضرت سے محبت کرنے والے دنیا کے ہر کونے کے اندر آپ کو مل جائیں گے۔ لیکن پھر بھی آپ کی ذات اور آپ کی شخصیت کے اندر کس قدر تواضع ہے،
کس قدر عاجزی اور انکساری اور خاکساری ہے وہ میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے تیری روح کی سادگی اور تیرے مزاج کی عاجزی سے پیار ہے، تیری روح کی سادگی اور تیرے مزاج کی عاجزی سے پیار ہے، ورنہ حسن تو ازل سے بکتا رہا ہے مصر کے بازاروں میں۔ علماء کی کمی نہیں ہے، شخصیات کی کمی نہیں ہے، ایسے مصنفین کی کمی نہیں ہے، ایسے شیوخ کی کمی نہیں ہے، لیکن جو حضرت کے اندر ان سارے کمالات، ان اوصاف اور ان خوبیوں کے باوجود جو تواضع، جو عاجزی اور جو انکساری جو حضرت کی ذات کے اندر ہے، یہ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو حضرت کی زندگی سے یہ پیغام ہے ایسے لوگوں کے لیے جو چند کتابیں پڑھ کر، چند اردو کی کتابوں کا مطالعہ کر کے اپنے آپ کو اسکالر کہہ کے، اپنے آپ کو گویا دین اور مذہب کا ٹھیکیدار بنا کر، اپنے آپ کو دین کا بڑا خادم بتا کر کے اپنے کو رائٹ اور باقی سارے جتنے چاہے علماء ہو یا کہ جو بھی دین کی خدمت کرنے والا ہو سب کو رانگ ڈکلیئر کرنے والے اشخاص کے لیے یہ پیغام ہے، یہ نصیحت ہے، یہ سیکھنے کی چیزیں ہے کہ اگر آپ کے پاس میں اتفاقی طور پر، حادثاتی طور پر چند چیزوں کا علم آ گیا ہو، چند کتابوں کا رٹا مار کر اگر آپ نے علم حاصل کر لیا ہو، تو آپ اس کی وجہ سے علماء کے خلاف بدزبانی کرنا، دیگر دین کے خدام کے ساتھ میں بدزبانی کرنا، اس قسم کے کام سے اپنے آپ کو اور اپنی زبان کو ہمیشہ کیا کریں، روک کر کے رکھیں۔ اگر آپ کے پاس میں علم ہے، علم کی دولت سے حقیقی معنی کے اندر، تو پھر آپ کے اندر اس چیز کو ہضم کرنے کی طاقت بھی ہونی چاہیے۔ خیر، حضرت والا کی ذات سے، حضرت کی شخصیت سے ایسے لوگوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ شاعر کہتا ہے وہ سادگی کا ایک کمال پے کر، وہ سادگی کا ایک کمال پے کر، حسن و ادا کا ایک جمال پے کر، اگر پلٹ کے دیکھے تو یوں لگے کسی شاعر کا ہنسی خیال پے کر۔ یعنی حضرت کی ذات جو ہے اور حضرت کی شخصیت جو ہے وہ اس شعر کی مصداق ہے۔ ہر قسم کے اوصاف حمیدہ اور جو خصائل جو ہونے چاہیے حضرت کے اندر، ہر طرح کے خصائل آپ کو ملیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں جو ایک وصف جو عام طور سے آپ کی زندگی سے دیکھنے کو ملتا ہے وہ اتباع سنت کا جذبہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے، آپ کے طریقے سے، آپ کی زندگی سے، آپ کی اسوہ سے، جو آپ کو محبت سے، جو عشق ہے اور جو عقیدت ہے، وہ دیکھنے کے قابل ہے، وہ قابل دید ہے۔ اور اس کی علامت اور نشانی ہوئی ہے، بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ جب کوئی آدمی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی اتباع کرتا ہے، پیروکاری کرتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو فالو کرتا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں اس کو دو قسم کے انعام دیتا ہوں، یحببکم اللہ ویغفر لکم۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت بندے سے محبت کرتے ہیں، جب اللہ محبت کرتے ہیں تو جبریل امین کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جبریل میں فلاں بندے سے روئے زمین پر اس سے میں محبت کرتا ہوں، لہذا تو بھی اس سے محبت کر۔ پھر جبریل امین بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ جبریل امین آسمان کے جتنے فرشتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، آپ بھی اس سے کیا کرو، محبت کرو۔ یہ بات پھر روئے زمین پر جتنے لوگ ہیں ان کے دلوں کے اندر بھی ڈالی جاتی ہے، پھر اللہ رب العزت اس بندے کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر بھی ڈال دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا نا المحبت فی قلوب البراہ، نیک لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی محبتیں ڈال دی جاتی ہیں۔ تو جو حضرت والا کو ہر جگہ جو محبتیں مل رہی ہے، جو عقیدتیں مل رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آپ کو اللہ کے علیہ السلام کے سنت اور آپ کے طریقے سے مکمل طور سے عشق اور محبت ہے۔ اب میں زیادہ طول تو نہ دیتے ہوئے اپنی بات کو صرف اس شعر پر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ میں نے کوشش تو کی کہ حضرت والا کا تعارف آپ کے سامنے رکھوں، آپ کی زندگی کے تعلق سے، آپ کی خدمات کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں، لیکن میرے پاس میں وہ الفاظ میسر نہ تھے جس کی وجہ سے میں حضرت کے کمالات کو آپ کے سامنے بیان کر پاتا۔ میری دعا یہی ہے اللہ رب العزت حضرت والا کی ہر قسم کے شرور فتن سے حفاظت فرمائے، حضرت کا سایہ امت مسلمہ کے لیے
قائم اور دائم فرمائے اور امت کو ان سے خوب استفادہ کرنے کی، فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔